اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک یا خلیفۃ اللہ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک یا محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ خوش آئند خبریں موصول ہوئی ہیں، اور یہ خوش آئند خبریں تو فرقہ بازی، فرقہ واریت کے خلاف موصول ہو رہی ہیں، اور یہی ہمارا نصب العین ہے کہ اسلام میں، مسلمانوں میں فرقہ واریت کسی طور پر کہیں بھی موجود نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر پرتشدد فرقہ واریت سے اجتناب کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو امت واحد کی طرح ایک جسم کی مانند پیش ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں کراچی میں، پشاور میں، اور قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں کچھ قراردادیں منظور ہوئیں، کچھ جلسے جلوس ہوئے، کچھ ایسے اقدامات کیے گئے کہ جن سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی یقین دہانی ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب پاکستان میں ناموس رسالت، ناموس اہل بیت اور ناموس صحابہ قطعی طور پر محفوظ ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو کہ ابھی بھی قابل غور ہیں۔ کیا ان اقدامات سے قادیانیت کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا ان اقدامات سے یہودی سازشوں کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا ان اقدامات سے مسلمانوں میں فرقہ واریت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی؟ کیا ہم اس بات کی یقین دہانی کروا سکتے ہیں اپنی آئندہ نسلوں کو کہ آپ کو فرقہ واریت کے نام پر استعمال نہیں کیا جائے گا؟ کیا تمام مکاتب فکر کے علماء کرام مشترکہ طور پر کوئی لائے عمل دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ تو یقیناً آپ کو ان سوالات کے جوابات نفی میں ملیں گے۔ تو ہم خانیہ خوشنودیہ تحریک تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلیٹ فارم سے اس بات پر پرزور اصرار کرتے ہیں کہ والدین کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ والدین، مسلمان والدین اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں، اور اس بات پر یقینی بنائیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنے بچوں میں، بچیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف ذہن نشین کروائیں گے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، محمد عربی ہاشمی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس بات پر پرزور اصرار کر رہے ہیں؟ ہمیں پچھلے کچھ عرصہ سے کچھ ایسے جھوٹے دعوے داروں کا سامنا ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چوری کر رہے ہیں، ان کے شجرہ کو چوری کر رہے ہیں، ان کے ختم نبوت کے دعوے کو چوری کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں اپنے بچوں کے عقائد کی، خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حفاظت کرنی ہوگی، تاکہ یہ بچے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں تو اپنی آئندہ نسلوں کی میں بھی اس چیز کو ٹرانسفر کریں۔ ہمیں اس سلسلے میں اسکول، کالجز، اساتذہ، علماء کا محتاج نہیں ہونا۔ ہم اس بات پہ پرزور اصرار کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام میسج والدین کے لیے ہے، ان ماؤں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کی ہر قسم کی ضروریات کا تحفظ کرتی ہیں، یقینی بناتی ہیں، ان کو سہولیات دینے کا
یقینی بناتی ہیں۔ اسی طرح ان تمام والدین، ان کے تمام والدوں کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو زندگی کی بنیادی ضروریات کی فراہمی میں دن رات کام کرتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ تو لیکن کیا ان کے بچوں کا قلبی اور ایمانی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مجبوری کے تحت کسی قادیانی کے ہاتھ چڑھ جائیں، کسی یہودی کے ہاتھ چڑھ جائیں، جس طرح کہ پچھلے دنوں ہمیں اندازہ ہے آصف رضا علوی، جو کہ نہ شیعہ تھا، جو کہ نہ سنی تھا، وہ کٹر یہودی تھا، وہ قادیانی تھا، وہ ایک فتنہ انگیز تھا، اسی لیے وہ بھاگ گیا۔ اس نے جس طرح صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، اہل بیت کا چرچا کرتا رہا، اور لیکن دراصل وہ ایک کالی بھیڑ تھا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بار بار ہم آپ کو تلقین کریں گے، بار بار اصرار کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف ان کو ذہن نشین کروائیں۔ یہی ہمارا جو ہے تو پہلا اور آخری سبق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک کیوں، اس کی ضرورت کیا پیش آتی ہے اور کیوں پیش آتی ہے؟ یہ مت سمجھیں کہ آپ صرف اور صرف علماء کے ہاتھوں محفوظ رہیں گے، نہیں، علماء کی اپروچ صرف اور صرف آپ کے دینی علم تک ہے، آپ کے قلب تک نہیں ہے، آپ کے نفس تک نہیں ہے، اور آپ کے نفس کے ساتھ ایک اور کھلا دشمن چلتا جا رہا ہے جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہے شیطان۔ اور شیطان بھی قادیانیت کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو مسلسل دہراتے رہیں تاکہ آپ کے بچوں کے دلوں میں سے، آپ کی بچیوں کے دلوں میں سے شیطان کے وسوسے نکلتے جائیں۔ یہ بظاہر ایک معمولی سا میسج ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ لوگ بڑی بڑی قرآن کی آیات بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ آپ کو نچوڑ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ کبھی آپ اس کو سمجھیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں تو شیطان سے پناہ حاصل کرتے ہیں، تو شیطان سے پناہ حاصل آپ کو ہو گئی تو آپ کا نفس کسی